متی باب نمبر 10 12 رسولوں کو اختیار دیا جاتا ہے۔ پھر عیسیٰ نے اپنے 12 رسولوں کو بلا کر انہیں ناپاک روحیں نکالنے اور ہر قسم کے مرض اور علالت سے شفا دینے کا اختیار دیا۔ 12 رسولوں کے نام یہ ہیں: پہلا شمعون جو پطرس بھی کہلاتا ہے، پھر اس کا بھائی اندریاس، یعقوب بن زبدی اور اس کا بھائی یوحنا، فلپس، برتلمائی، توما، متی جو محصول لینے والا تھا، یعقوب بن حلفی، تدی، شمعون مجاہد اور یہودا اسکریوتی جس نے بعد میں اسے دشمنوں کے حوالے کر دیا۔ ان 12 مردوں کو عیسیٰ نے بھیج دیا۔ ساتھ ساتھ اس نے انہیں ہدایت دی، غیر یہودی آبادیوں میں نہ جانا، نہ کسی سامری شہر میں، بلکہ صرف اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس، اور چلتے چلتے منادی کرتے جاؤ کہ آسمان کی بادشاہی قریب آ چکی ہے۔ بیماروں کو شفا دو، مردوں کو زندہ کرو، کوڑیوں کو پاک صاف کرو، بدروحوں کو نکالو، تم کو مفت میں ملا ہے، مفت میں ہی بانٹنا۔ اپنے کمر بند میں پیسے نہ رکھنا، نہ سونے، نہ چاندی اور نہ تانبے کے سکے، نہ سفر کے لیے بیگ ہو، نہ ایک سے زیادہ سوٹ، نہ جوتے، نہ لاٹھی، کیونکہ مزدور اپنی روزی کا حقدار ہے۔ جس شہر یا گاؤں میں داخل ہوتے ہو اس میں کسی لائق شخص کا پتہ کرو اور روانہ ہوتے وقت تک اسی کے گھر میں ٹھہرو۔ گھر میں داخل ہوتے وقت اسے دعائے خیر دو۔ اگر وہ گھر اس لائق ہوگا تو جو سلامتی تم نے اس کے لیے مانگی ہے وہ اس پر آ کر ٹھہری رہے گی، اگر نہیں تو یہ سلامتی تمہارے پاس لوٹ آئے گی۔ اگر کوئی گھرانہ یا شہر تم کو قبول نہ کرے، نہ تمہاری سنے، تو روانہ ہوتے وقت اس جگہ کی گرد اپنے پاؤں سے جھاڑ دینا۔ میں تمہیں سچ بتاتا ہوں، عدالت کے دن اس شہر کی نسبت سدوم اور عمورہ کے علاقے کا حال زیادہ قابل برداشت ہوگا۔ دیکھو، میں تم بھیڑوں کو بھیڑیوں میں بھیج رہا ہوں، اس لیے سانپوں کی طرح ہوشیار اور کبوتروں کی طرح معصوم بنو۔ لوگوں سے خبردار رہو، کیونکہ وہ تم کو مقامی عدالتوں کے حوالے کر کے اپنے عبادت خانوں میں کوڑے لگوائیں گے۔ میری خاطر تمہیں حکمرانوں اور بادشاہوں کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور یوں تم کو انہیں اور غیر یہودیوں کو گواہی دینے کا موقع ملے گا۔ جب وہ تمہیں گرفتار کریں گے تو یہ سوچتے سوچتے پریشان نہ ہو جانا کہ میں کیا کہوں یا کس طرح بات کروں۔ اس وقت تم کو بتایا جائے گا کہ کیا کہنا ہے، کیونکہ تم خود بات نہیں کرو گے بلکہ تمہارے باپ کا روح تمہاری معرفت بولے گا۔ بھائی اپنے بھائی کو اور باپ اپنے بچے کو موت کے حوالے کرے گا۔ بچے اپنے والدین کے خلاف کھڑے ہو کر انہیں قتل کروائیں گے۔ سب تم سے نفرت کریں گے اس لیے کہ تم میرے پیروکار ہو۔ خدا سے ڈرو جو روح اور جسم دونوں کو جہنم میں ڈال کر ہلاک کر سکتا ہے۔ کیا چڑیوں کا جوڑا کم پیسوں میں نہیں بکتا؟ تاہم ان میں سے ایک بھی تمہارے باپ کی اجازت کے بغیر زمین پر نہیں گر سکتی۔ نہ صرف یہ بلکہ تمہارے سر کے سب بال بھی گنے ہوئے ہیں۔ لہذا مت ڈرو، تمہاری قدر و قیمت بہت سی چڑیوں سے کہیں زیادہ ہے۔ جو بھی لوگوں کے سامنے میرا اقرار کرے اس کا اقرار میں خود بھی اپنے آسمانی باپ کے سامنے کروں گا، لیکن جو بھی لوگوں کے سامنے میرا انکار کرے اس کا میں بھی اپنے آسمانی باپ کے سامنے انکار کروں گا۔ ان سے خوف مت کھانا جو تمہاری روح کو نہیں بلکہ صرف تمہارے جسم کو قتل کر سکتے ہیں۔ یہ مت سمجھو کہ میں دنیا میں صلح سلامتی قائم کرنے آیا ہوں۔ میں صلح سلامتی نہیں بلکہ تلوار چلوانے آیا ہوں۔ میں بیٹے کو اس کے باپ کے خلاف کھڑا کرنے آیا ہوں، بیٹی کو اس کی ماں کے خلاف، اور بہو کو اس کی ساس کے خلاف۔ انسان کے دشمن اس کے اپنے گھر والے ہوں گے۔ جو اپنے باپ یا ماں کو مجھ سے زیادہ پیار کرے وہ میرے لائق نہیں۔ جو اپنے بیٹے یا بیٹی کو مجھ سے زیادہ پیار کرے وہ میرے لائق نہیں۔ جو اپنی صلیب اٹھا کر میرے پیچھے نہ ہولے وہ میرے لائق نہیں۔ جو بھی اپنی جان کو بچائے وہ اسے کھو دے گا، لیکن جو اپنی جان کو میرے خاطر کھو دے وہ اسے پائے گا۔ جو تمہیں قبول کرے وہ مجھے قبول کرتا ہے،
اور جو مجھے قبول کرتا ہے وہ اس کو قبول کرتا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے۔ جو کسی نبی کو قبول کرے اسے نبی کا سا اجر ملے گا، اور جو کسی راستہ باز شخص کو اس کی راستہ بازی کے سبب سے قبول کرے اسے راستہ باز شخص کا سا اجر ملے گا۔ میں تم کو سچ بتاتا ہوں کہ جو ان چھوٹوں میں سے کسی ایک کو میرا شاگرد ہونے کے باعث ٹھنڈے پانی کا گلاس بھی پلائے اس کا اجر قائم رہے گا۔